کون سی خدمت انجام دی؟ ذلی نبوت کو بھی مانے تو وہ کارنامہ کون سا جو اس نے سر انجام دی؟ کوئی قرآن مجید کے جو مقامات تھے مشکل، اس پر کوئی تفسیر لکھی ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی حدیث کی خدمت کی، کوئی امت کو دوبارہ زندہ کرنے کی اور دنیا میں اسلام کے غلبہ کی، الٹا یہ کہا کہ جو کافر بھی ہو بے شک وہ اولی الامر ہے اور اس کی اطاعت کرو، اور انگریزی حکومت کی وفاداری کو فرض قرار دیا کہ میرے دین کے دو ہی حصے ہیں، اللہ کا حکم مانو اور وقت کی حکومت جو برطانیہ۔ ایک کتاب نہیں پہلی سے لے کر آخری تک جس میں اس بات کو چھوڑا، اور باتیں ناغہ کر دی ہوگی انگریز کے بارے میں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، سایہ خدا بندی ہے، جو دل میں بھی ان کے خلاف برا سوچتا ہے وہ ملعون ہے، پلید ہے، ناشکرہ ہے، احسان فرما۔ ایسی اچھی حکومت تو کبھی ہماری اپنی بھی نہیں تھی، غلامی اور یادداشتیں لکھ لے کر بھیجیں ملکہ وکٹوریہ کو، کیسر ہند کو کہ جو خدمت میں آپ کی سر انجام دے رہا ہوں یہ دنیا میں کوئی جماعت بھی سر انجام، میں تنہا وہ کام 80 الماریاں بھرتی ہیں میری کتابوں میں جن میں نے لکھا ہے عربی میں اور دوسرے، بلکہ یہ بھی کہ میں دوسرے ملکوں میں بھیج رہا ہوں تاکہ مسلمانوں میں جہاد کا جو مسئلہ ختم ہو جائے۔ میں نے اس کو حرام قرار دے دیا، اور وہ مہدی اور مسیح ہے جس کے یہ منتظر ہیں کہ وہ تلوار لے کر آئے گا، وہ بھی میں نے بات ختم کر دی کہ تلوار والا کوئی نہیں آئے گا۔ تو جہاں جہاں میری کتابیں جائیں گی آپ کی حکومت کے لیے راستہ بنتا جائے گا۔ اس لیے جب عراق پر قبضہ کیا نامرادوں نے تو اس وقت صرف قادیان میں چراغاں ہوا تھا، اور خلیفہ بشیر الدین محمود ہم نے کہا اگر خلافت کی ذمہ داریاں میرے اوپر نہ ہوتی میں والنٹیئر بن کر، رضاکار بن کر انگریز کی فوج میں آتا۔ مسلمان رو رہے تھے خوشیاں، ان کا ملت سے کوئی تعلق نہیں، بالکل یہ ایک الگ کافر گروہ ہے اور انگریزوں کا ایجنٹ ہے۔ جب سے یہ نامراد اٹھے مسلمانوں کی رئی سے ہی سلطنتیں بھی کمزور ہو گئی، بجائے اس کے کہ حضور تو فرماتے ہیں ملتیں مٹ جائیں گی صرف اسلام رہ جائے گا، الٹا ہوا کہ وہ ملتیں زور پکڑ گئیں، مسلمان کمزور ہو گئے، دن بدن ہمارا دائرہ سکڑ رہا۔ اس کے آنے سے کیا برکت ملی ہے، کون سی بات حاصل ہوئی لوگوں کو سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں ایک نیا گروہ بن گیا جو ہمیں کافر کہتا کہ یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، نہیں رشتہ نہیں، ہم انہیں کہتے ہیں ایک فتنہ۔ اور یہی بات مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے کہی کہ ضرورت ہو نا پھر اللہ نبی نہ بھیجے تو پھر وہ ظلم ہے، اور جب ضرورت نہ ہو اور خام خواہ نبی بھیجے تو وہ کار عبث ہے، بیکار کام ہے، جس سے صرف فتنہ ڈالنا چاہتا کہ ماننے والے مسلمان رہیں دوسرے کافر ہو جائیں، کیوں امتحان میں اللہ ڈالے؟ جب ضرورت تھی کہ خاص قوموں کے لیے نبی آئے، جیسے کہ ان صاحب نے فرمایا کیسے مودودی صاحب نے منطقی طور پر حصر کر لی کہ سوچو تو صحیح، یا تو نبی اس لیے آتے تھے کہ پہلے نبی دوسری قوموں کے لیے آئیں، کوئی قوم ایسی خالی پڑی ہے کہ ان میں نبی نہیں آیا، انہیں بھی رہبر چاہیے۔ حضور کی دعوت ہے عام، آپ نے فرمایا میں تو مشرق مغرب کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پھر کہ نام مکمل چھوڑ جائے تعلیم وہ بھی بات نہیں، مرزائی بھی مانتے ہیں کہ یوم اکملت لکم، دین تو پورا ہو گیا۔ پھر گم ہو جائے یہ بھی مانتے۔ پہلی کتاب جو لکھی برائے نعام دیا جب اتنا مردود نہیں ہوتا یہی تھا کہ یار کیوں نیا نبی آئے، دین بھی حضور کا مکمل ہے اور محفوظ بھی ہے، اور امت بھی ساری جو اللہ نے ضمانت دے دی کہ سارے نہیں بے دین ہوں گے جیسے پہلی امتیں ہو جاتی تھیں، ایک نہ ایک۔ یہی دلیلیں خود موٹے قلم سے اس وقت لکھی کہ کیا ضرورت ہے نئے نبی کی، مگر جب اپنا دماغ خراب ہوا 20 سال بعد کچھ لوگ مل گئے ساتھ مرید بن گئے، اچانک پینترا بدل لی کہ میں تو نبی تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں خام خواہ انکار کرتا نبی تو ہوں۔ 20 سال یہی کہا کہ جو نبی بنے اس پر کروڑ لعنت اللہ اور فرشتوں کی، نبی بن کر امت سے نکلنا۔ حضور نے جب کہہ دیا میرے تو مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کہ یا تو پہلے نبی کسی خاص امت کے لیے، دوسری امت رہتی ہے بھی، یا اس کی تعلیم جو ہے وہ مکمل نہ ہو، یا گم ہو جائے۔ جب ان میں سے کوئی صورت نہیں تو اب خواہ مخواہ نبی بھیج کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا کہ کچھ بیچارے پہچانیں گے مومن رہ جائیں گے۔ نبی جو ہے وہ فکرہ پڑا نا کہ وہ چھوٹا موٹا منصب نہیں کہ کوئی عالم ہے مجدد ہے، ٹھیک ہے آیا کوئی مانے نہ مانے، کافر ہونے کا اندیشہ تو نہیں۔ نبی تو ایک ایسا منصب ہے کہ ہم بھی مانتے وہ بھی مانتے کہ نبی کو نہ جو مانے وہ تو پھر کافر ہو جاتا۔ تو اللہ خواہ مخواہ اس امت کو امتحان میں ڈالے۔ اور یہ بھی باتیں جو ہے نا ریاض صاحب یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کا کام ہے اگر نبی آنا ہے نا نیا تو امت کو آگاہ کر کے جائے تاکہ یہ کافر نہ ہو جائیں، آنے والے کو مان لیں، بتا جائے کہ میرے بعد آ رہا اس کو مانا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں کہا آنا حضور نے، تو حضور نے ایک تو آنے والے کی خبر نہیں دی،
پہلا یہ بھی رکھیں، اس کو جتنا جی چاہے پھیلائیں کہ آپ کا کام تھا بتانا، نکالو مجدد آنا ہی دوسرے، نبی کہیں آئے گا کوئی؟ دوسری بات کہ صرف یہ نہیں کہا کہ بتاتے آنا ہے کسی نے، الٹا اس کے خلاف دفتر بھرے ہوئے ہیں کہ آپ نے پڑھا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، یعنی بجائے یہ اطلاع دینے کے کہ کوئی آئے گا، اس کی الٹ اطلاع دی ہے کہ میں اب آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ مثال لیں دے دے کر کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی۔ میرے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ دری یونیورسٹی کا نا انسٹرکٹر ہی تھا، بڑا ہوشیار تھا، یہ گوکھوار ہمارے پاس ہی ہے، نمبردار کا لڑکا تھا، قادیانی۔ میں نے کہا، اس کا بوڑھا والد بھی ساتھ تھا یعقوب، اس نے کہا مولانا آپ نے بھی حدیثیں پڑھی مگر یہ بھی ہے یہ بھی۔ میں نے کہا تعویل جو ہے نا وہ تو لوگوں نے لا الہ الا اللہ میں کر دی، اس میں سے بھی چھوٹے خدا نے، آپ یہ صرف کریں کہ کوئی عربی زبان کا فقرہ تجویز کریں کہ اس طرح حضور کہہ دیتے نا، پھر ہم مان جاتے کہ ہر طرح کے نبی کوئی فقرہ بنتا ہی ہوگا نا عربی۔ ہاں، انقطاع لیتے ہیں، اختتام لیتے ہیں، تمت لیتے ہیں، لا نبی کو بتائیں نا، حضور نے تو ہر طرح وہ کثر پوری کر دی، ہاں، متواتر حدیث ہے۔ تو ایک تو آپ نے آنے والے کی خبر نہیں دی، دوسرا امت کو بتایا کہ میرے بعد کوئی نہیں۔ یہی بات مودودی صاحب نے ایک جگہ لکھی کہ بالفرض آنا بھی ہے تو ہم قیامت کے دن اللہ کے رسول کو پکڑ لیں گے کہ اس نے ہمیں کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نہیں، ہم نے تو اس لیے نہیں مانا، یہ رسول جانے آ تو آپ نے باقی تیسری ضرورت جو ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے حل کر دی۔ اگر کوئی یہ کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ دین کی خدمت کے بھی آنے چاہیے، بالکل آتے رہیں، اب بھی ہیں، آتے رہیں گے، مگر اس کے لیے کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں، وہ علماء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں دین کی خدمت کرتے۔ وہ بھی حضور نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک نبی فوت ہوتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی، اب میرے بعد نبی نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے، یعنی آرڈر جو نیٹر تھا نا نظام، وہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہارا دل یہ چاہے کہ بعد کے لوگوں کے لیے، فرمایا نبی نہیں اب ہوں گے، خلفاء ہوں گے۔ وہ خلفاء ظاہری حکومت ہو یا دین کے عالم ہو چلے آ رہے، اور الحمدللہ انہوں نے اتنی بڑی خدمت کی ہے کہ قادیانیت جو رسالہ سید نے وہ کہتا ہے یہ کشف کو کہتا ہے کہ مجھے کشف ہوا ہے، اللہ کی طرف سے خبریں ملیں۔ وہ کہتے ہیں پچھلے جو ہمارے اولیاء گزرے جو نبی نہیں بنے، نہ نبی تھے، اس سے کئی ہزاروں گنوں ان کے کشف ہے، اور وہ سچے بھی نکلے اور دین کے خادم رہے، کوئی انہوں نے اپنا آپ نہیں منوایا، نہ کوئی دین میں فتنہ کر۔ تو اس دجال نے صرف فتور ایک ڈالا ہے، اور کچھ بھی اس سے امت کو کچھ نہیں ملا۔ کوئی مسلمان غالب آ جاتے، کوئی ہماری حکومت پہلی بھی ہم گوا بیٹھے۔ تمام نبی جو ہیں اس وقت جو حکومت وقت یا جو بھی برسر اقتدار